السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے وہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی تھی بوڑھی خاتون کی کہ جنہوں نے قومے میں بھی یا ہاسپٹل میں بھی اپنی نماز جاری رکھی، اس کی ڈسکرپشن یہ ہے۔ یہ روبی ہے ان کا نام، جن کی یہ ساس ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میری ساس 82 سال کی تھی، 82 ایئرس کی، بچپن سے ایستھمیٹک تھی، دمہ کی مریض تھی، کافی تکلیف رہتی تھی، لیکن ساری زندگی نماز کی پابند نہیں، بچوں کو بھی نماز کی پابندی کراتی رہی۔ سخت تاکید تھی کہ کھانا نماز کے بغیر نہیں ملے گا، یعنی اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں۔ میرے سسر کا انتقال 22 سال پہلے بائی پاس سرجری کے دوران ہوا۔ اس ناگہانی حادثے پر بھی جب میت گھر آ چکی تھی تو تھوڑی دیر بعد خود بھی نماز پڑھی، بچوں کو بھی پڑھوائی، یعنی غم کی حالت میں بھی نماز نہیں بھولی، بلکہ اس وقت تو زیادہ ہی پڑھنی چاہیے۔ یہ لکھتی ہے کہ میں خود نماز کی پابند نہیں تھی، بہو جو ہے۔ اس دن کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ دمہ کے دورے کے دوران بھی کبھی نماز قضا نہ ہوتی، چاہے بستر پر ہی پڑتی۔ انتقال سے 2 دن پہلے ہسپتال میں کافی طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کو انہوں نے اچانک نماز شروع کر دی۔ ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ رکعت پوری ہو چکی، لیکن وہ بے اختیار نماز ہی پڑھتی نہیں۔ اب باتیں آخری عمل کیا عمل ہے، سبحان اللہ۔ اسی دوران ایسا لگا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ کہاں ہے جنت؟ اچھا ابھی چلتے ہیں، جلدی کیا ہے؟ ابھی 11 تو بجنے دو۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ سب نے پوچھا امی کہاں جا رہی ہیں؟ جواب دیا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں۔ یعنی یہ اس حالت کی باتیں، وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ والی، امی کا لہجہ اسی طرح مطمئن تھا۔ پانی مانگنے پر چہرے سے ماسک ہٹایا تو کہنے لگی میں تو پانی پی چکی ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن جمعہ کو بہتر حالت میں رہی، نارمل طریقے سے بات کی۔ شام سے دوبارہ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بغیر سلام کے مستقل نماز پڑھتی رہی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال کے وقت ان کی انگلیاں ذکر کی حالت کی طرح تھی۔ دوائیوں اور ماسک کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشانات پڑ چکے تھے۔ گھر لانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل صاف ہے، جھریوں سے بھی صاف ہو گیا، بے داغ ہو گیا، اور چہرے پہ بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ ہم جو کچھ زندگی بھر کرتے ہیں اس کی توفیق ہم کو آخری وقت میں ملتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کی پسند کے مطابق ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ زندگی اس کے مطابق کرنی ہوگی، ڈائریکشن صحیح رکھنی ہوگی، کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی۔ یہ کراچی کے ہاکس بے روڈ کی صوت القرآن کلاس کی فیڈ بیک ہے، جو ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں شامل ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہ کہتی ہے کہ ذہنی صحت پر بات کر رہی ہے کہ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک سائیکیٹرسٹ تھی، ان کے پاس ایک خاتون آئی جو شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ انہوں نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنے سارے مسائل بتانا شروع کیے۔ آخر میں سائیکیٹرسٹ نے ان کو اگلی اپائنٹمنٹ کا ٹائم دیا، نہ کوئی دوا دی نہ کچھ۔ خاتون بہت حیران ہوئی، آپ کیسی ڈاکٹر ہیں؟ بہرحال علاج کروانا تھا، اگلی دفعہ پھر گئی، پھر دوا نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا آپ دوا کیوں نہیں دیتی؟ لیکن پھر بھی میں بہتر تو ہو گئی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک سننے والا کان چاہیے تھا جو آپ کی باتیں سنے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے اپنی باتیں شیئر کرے۔ میں آپ کے لیے وہ کان بن گئی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خاتون دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہ گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ خاتون انہیں شادی میں ملی۔ ڈاکٹر نے ان کا حال احوال معلوم کیا، پوچھا کہ وہ دوبارہ نظر نہیں آئی تو ان خاتون نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے سننے والا کان چاہیے جس سے میں اپنی ساری باتیں شیئر کر سکوں، جو رشتہ داروں سے ہم نہیں کر سکتے، شوہر سے کروں گی تو جھگڑا ہوگا، میکے کو بتاؤں گی تو پریشان ہوں گے اور الٹے سیدھے مشورے دیں گے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے سب کچھ شیئر کروں جو السمیع ہے، جس سے میں سب باتیں کر لوں تو وہ غیبت بھی شمار نہیں ہوگی اور میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اب میں ہر رات اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں اور وہ کسی کو میری باتیں نہیں بتاتا۔ رات بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رات تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس وقت جو چیز پیش آئے، چاہے آپ مجلس میں بیٹھے اسی وقت شیئر کر لیا کریں، دیر اینڈ دین، کیونکہ اللہ تو دلوں کے وسپر بھی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور کسی بات سے خوشی ہو تو فوراً دل میں کہا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے یہ دیا مجھے، یہ تو آپ نے ہی دیا ہے، یہ تو آپ ہی نے یہ ایسا موقع دیا، اور آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، سب اختیار بھی آپ کے پاس ہے۔ یعنی چپ کے دل میں پکارنا شروع کر دیا کریں۔ جو کام مرضی کے خلاف ہو تو اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ اس سے جو مجھے سکھانا چاہتے ہو مجھے سکھا دیں، کہ میں تو بہت ہی جاہل ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔
بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے. اللہ کے پاس کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سیکھ جائیں نا یہ کرنا تو آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ رہے. جی استاذہ، میں اپنے والد صاحب کا جو ان کا اینڈ وقت تھا وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا یہ اس کے بہت قریب ہے. میرے والد صاحب کو تقریباً ڈیتھ سے 15 سال پہلے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے جس کو گنٹھی یا جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ ہو گیا. یہ میرے لیے بہت پینفل چیز تھی. میں بہت درد مند دل رکھتی تھی اور لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی جن کو میں اس حالت میں دیکھتی. تو وہ جب میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہو گیا تو میں نے تہجدوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے تو ان کو دم کر کے پانی دیا، لیکن کسی چیز سے کچھ بھی آرام نہیں آیا. اور ان کی یہ حالت تھی استاذہ کہ وہ جسم کا کوئی ایک بھی جوائنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کو ہر وقت ٹیمپریچر اور پین نہ رہتا ہو. تہجد گزار تھے وہ، 5 وقت کی نماز تازہ وضو کے ساتھ پڑھتے تھے. اور ان کو جب وہ سویٹر اپنی اتارتے تھے تو اس کی تکلیف، اور جب پہنتے تھے تو اس کی تکلیف، کیونکہ 25 ایئرس وہ ایئر فورس میں رہے تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سویٹر اوپر نہیں کھینچتے تھے، وہ اتار کے وضو کرتے تھے. اور استاذہ جب ان کا آخری وقت آیا اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت میں اپنے گھر میں تھی اور میرے اوپر بڑی غفلت کی نیند تھی کہ میری عصر قضا ہو گئی. اس وقت ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی اور وہ عصر پڑھ کے لیٹے ہیں اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا ہے، وہ اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے. تو میری امی جی سے کہتے ہیں کہ میری ایک نماز رہ گئی ہے. تو امی جی کہتی ہیں آپ کی شاید ایک رہ گئی ہے، ہماری تو ابھی کافی ہے. مطلب مذاق وہ کرنے لگی. تو اتنی دیر میں وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح پڑھتے پڑھتے جیسے ایک آواز سی آتی ہے جو روح کے نکلنے کی ہوتی ہے، تو فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا. وہ ڈاکٹر ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ان کو دیکھ کے فوراً وہ باہر چلے گئے. اور بعد میں انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ اس بندے کے پورے باڈی میں میڈیکلی جو ہم لوگ کوئی چیز اسیس کرتے ہیں کہ یہ کسی تکلیف سے گزرا ہے، موت کی کسی تکلیف کا اثر ان کے باڈی کے کسی حصے پہ نہیں تھا. اتنی آسان موت تھی. اور غسل کے وقت ان کے ہاتھوں سے تسبیح اتاری گئی. اور الحمدللہ ہم سب بہن بھائیوں نے، جبکہ وہ میت پڑی ہوئی تھی، ہم سب نے 5 نمازیں ادا کی. اور چونکہ نومبر کا منتھ تھا، بہت لمبی رات تھی اور اتنی عجیب سی ایک سکینت تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر وہ بیٹھے اور پھر سو گئے. اور پھر ایک دم سے سحری کے قریب اٹھے اور سب نے اٹھ کے ذکر کیا اور وضو کیا اور نماز پڑھی. اور ان کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ان کی سیم روٹین کے اوپر میرا سب سے بڑا بھائی، پھر اس سے چھوٹا بھائی، پھر اس سے چھوٹا، پھر چاروں ماشاءاللہ. اور یہ اب ہم ان کے لیے، اور میرا یہ کورس ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے محنت کی اور جس روٹین میں وہ رہے وہ اسی میں گئے، اور اب ان کے لیے ہم سب صدقہ جاریہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ سعادتیں اسی کو ملتی ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی، اس کی موت کو بھی، اور اس کے موت کے بعد اس کی اولاد کو بھی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ قدم ہمیں اٹھانا ہوگا. اپنی ساری سستی اور غفلت اور نفس پرستی اور خواہش پرستی اس سے باہر آنا ہوگا. اگر ہم خود نہیں کریں گے کوئی اور ہمارے لیے کیوں کرے گا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تو کل ہم نے لمبی نماز کے بارے میں پڑھا بھی اور عمل بھی کیا. تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہوئی؟ کیا فیل ہوا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ اسپیشلی جب سجدہ لمبا کیا تو وہ سر کی طرف جو پریشر، پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ دم گھٹ رہا ہے تو میں جلدی سے اوپر ہو جاتی تھی. تو کل میں نے اس کو اپنا روک کے رکھا تو پھر بعد میں بڑی اچھی فیلنگ آئی. اور باڈی کو جب پورا اسٹریچ کر کے سجدہ کیا تو مسلز کی صحیح اسٹریچنگ. ہاں جی. کل میں نے بھی جب رکوع کیا تو مجھے رکوع میں کیونکہ بیک ایک کا بہت زیادہ پرابلم تھا، تو وہ جب کچھ دیر اسی طرح سے اس پوزیشن میں رہے ہیں تو وہ مسلز کے اندر ایسی اچھی ٹیوننگ ہو گئی کہ وہ پرابلم بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر اس میں محسوس. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں. مجھے کسی طرح سے اسٹمک کا پرابلم ہے کہ سویلنگ ہو جاتی ہے بہت، بیٹھنا جو یہاں پر ہوتا ہے. تو لیکن میں نے جب یہ لمبا سجدہ کیا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ بیک خود پیچھے پش ہو رہا ہوتا ہے نا اسٹمک آپ کا، تو اس سے مجھے کافی ریلیف ملا پین کو.
تو مجھے وہ ایکسرسائز جو سجدہ کرنے والی بہت اچھی لگی, اور میں نے اس نیت سے بھی لمبا سجدہ کیا کہ مطلب میرے ڈسین پاور مجھ میں آ جائے, حکمت آ جائے, وہ جو جتنی دیر میں انشاءاللہ گھر جا کے بھی تجربہ کیا. اگر آپ کے لیے سنت نفل ساری نماز میں مشکل ہو تو ایٹ لیسٹ فرض کے لیے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں. خشوع خضوع میں بہت ڈراسٹک چینج آتا ہے, یعنی کہ آپ جلدی میں کرتے ہیں تو آپ فوکس نہیں ہو پاتے, لیکن جب آپ تھوڑی دیر رہتے ہیں اور تھوڑے آپ کی باڈی بھی تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے تو پھر دھیان اسی طرف ہوتا ہے. جب ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری باڈی بہت کمفرٹ میں ہوتی ہے تو ہم پھر کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں, کسی اور چیز کے بارے میں زیادہ دھیان چلا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے, کیونکہ اس میں پھر انسان کام پہ توجہ نہیں رکھتا بلکہ ریلیکس کرنے لگتا ہے بہت. تو نماز ایک ایفرٹ ہے, ایک مشقت ہے, ایک مجاہدہ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک ریلیکسیشن ملتی. جی کافی عرصے سے میں یہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی کہ میری نماز تھوڑی سی آرام سے میں اس کو پڑھوں, کیونکہ میں نے فیل کیا تھا کہ جب میں جلدی جلدی سجدہ کرتی تھی پھر اٹھتی تھی تو میری باڈی میں کرامپس پڑتے تھے. اور جب کل میں نے یہ چیز پریکٹس کی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر میں سجدے میں جا رہی ہوں تو میری ساری باڈی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ میں ہے اور ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے, تو مجھے بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھیں, تو کوئی پین کا کچھ ایسا احساس نہیں ہوا مجھے. ٹک کے جس طرح کہتے ہیں نا نماز پڑھنی, تو اس میں صرف یہی ہے کہ 3 کی بجائے 5, 7, 11 تک آپ تسبیحات لے جائیں تو آرام سے آپ کا وقت گزر جائے گا. ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ سارے سجدوں اور رکوع کا جو فاصلہ ہے وہ ایک جیسا ہی تقریباً ہو. 2 سجدوں میں پہلا نسبتاً لمبا ہوتا ہے, دوسرا تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ رکوع تو جلدی سے کر لیں اور سجدے میں جا کے لیٹ جائیں, یا وائس ورسا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا, یعنی بیلنس قائم کرنا ہے سارے جو ارکان ہیں ان میں. آپ کو کل یہ بھی ہوم ورک دیا گیا تھا کہ اس بات کا آپ نے جائزہ لینا ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کن کی کمپنی ہے جہاں میں پھسل جاتی ہوں, یا میری زبان پھسل جاتی, یا میرا رویہ درست نہیں رہتا, یا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے میں چڑ کھاتی ہوں تو پھر میں ان کو ہمیشہ ہی نیگیٹو قسم کا رپلائی دیتی ہوں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے بیک آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی سیدھی بات بھی کرنے لگے تو ہم فوراً کاٹ دیتے ہیں ان کو, یہ ایک دم جھگڑے کے موڈ میں آ جاتے ہیں. تو اس قسم کا جائزہ لیا آپ نے یا نہیں؟ کیونکہ جب تک محاسبے کا عمل شروع نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی, اصلاح نہیں ہو سکے گی, اللہ کے لیے جینا اور مرنا نہیں ہو سکے گا. اور اگر پڑھائی کے دوران آپ نہیں کر رہے تو کیا جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی پھر, یا کون یاد کروائے گا آپ کو؟ تو محاسبہ کے اندر پھر لکھیے ہوم ورک, یہ دوبارہ کیجئے کہ آج یہاں سے اٹھیں گے اس وقت سے لے کے کل اس وقت تک آپ نے دن کیسے گزارا اور آپ کا طرز عمل مختلف مواقع پر کیسا رہا, کہاں کہاں پھسلے. اس پھسلن کو عام طور پر روزہ کنٹرول کرتا ہے, معلوم ہے نا آپ کو, کیونکہ روزہ میں انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو کل ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح وہ ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک واقعہ جو اس سلسلے میں بہت ہی میرے دل کو لگتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ سے باہر سفر کر رہے تھے. راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو غلاموں نے کھانا نکالا, سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو قریب سے ہی ایک چرواہا گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا, تو ابن عمر نے اس کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی کہ تم بھی شریک ہو جاؤ. ایسا کرنا چاہیے, وہ تو چرواہا ہے اور آپ اتنے ریسپیکٹیبل پیپل ہیں, اس کو کیسے دعوت دیں, وہ کیسے ساتھ بیٹھے؟ کبھی آپ مری کے سفر پہ گئے ہوں گے, پکنک منانے کہیں بھی بیٹھ گئے ہوں گے, یا کوئی پاس سے کوئی دیہاتی گزرے ہوں گے, تو کیا سوچتے ہیں ہم اس وقت میں؟ اجنبی لوگوں کو ہم عام طور پہ کھانے کی دعوت نہیں دیتے. کھانے پہ کس کو بلاتے ہیں؟ جان پہچان والے, یا جب کسی سے کوئی تعلق بڑھانا ہو یا کوئی کام ہو. لیکن اسلام کی روح یہ نہیں ہے. کھانے کا وقت ہو, کوئی بھی آس پاس ہو, اس کو آپ مدعو کریں کہ آپ بھی آ جائیں. اس کا دل ہو تو ٹھیک, نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو بھی کچھ نہ کچھ آفر کر دیں. تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں. تو ابن عمر اتنے حیران ہوئے کہ اس جنگل میں, اس شدید گرمی میں
جانوروں کو چراتے ہوئے تم روزے سے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے الایام الخالیہ میں کل کے دن کی تیاری کر رہا ہوں، یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، اس لیے روزے سے ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج تم اس جنت میں مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے، جو دنیا میں کیے. تو آج میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ کل مزے سے کھا سکوں، کل افطار کر سکوں. کیونکہ انسان دنیا میں اگر اپنی بھوک پیاس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو ہی اسے کل فائدہ پہنچے گا. تو ابن عمر نے یہ بات سن کے اس کا مزید امتحان لینا چاہا. کہا کہ میں تم سے ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو ایک مجھے دے دو، اس کی قیمت بتاؤ اور اس کی رقم ہم سے لے لو، ہم بکری ذبح کر کے کچھ گوشت تمہیں روزہ افطار کرنے کے لیے بھی دے دیں گے. اس پر چرواہے نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے، یعنی میں اپنی مرضی سے اس کو نہیں بیچ سکتا، میں تو صرف چرانے کے لیے ہوں، یہ میرے مالک کی ہے، میں غلام ہوں اور بکریاں چراتا ہوں. ابن عمر نے جواب دیا تمہارے مالک کو کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ہمیں بکری فروخت کی؟ تم مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. اس پر چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. یہ سن کر ابن عمر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دہراتے جا رہے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. ابن عمر مدینہ واپس آئے، اس چرواہے کے مالک سے ملے، بکریاں اور غلام اس سے خرید کر چرواہے کو آزاد کیا اور وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. یعنی دنیا میں ہی اس کے اس نیک عمل، اس آنےسٹی کا، اس امانت کے خیال رکھنے کا اس کو یوں اجر ملا. تو ایک تو یہ کہ وہ دور تھا کہ جس میں چرواہے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، جو عام طور پر ان پڑھ شمار ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ سارے کمفرٹ کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی کام ہے یا کوئی چیز امانت ہے تو اس کا خیال ہم کس طرح رکھتے؟ مثلا جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیز امانت ہے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ذاتی پیسے کی نہیں ہے. مثلا کمپیوٹرز، فونز، اسٹیشنری آئٹمز اور انٹرنیٹ. ٹائم، وہ ٹائم جو آپ نے 8 سے 2 بجے کا کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آفس کے کام میں ہی استعمال ہوگا. ان امانتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آفس ٹائم میں ہمیں فیس بک پہ جانا چاہیے؟ گوگل براؤزنگ کرنی چاہیے؟ پرسنل ای میلز کرنی چاہیے؟ کوئی بھی آفس سے کاغذ اٹھایا اور اس پر جو دل چاہے لکھنا چاہیے؟ آفس کا پین گھر لے جانا چاہیے؟ اپنے ذاتی کام بھی اسے لکھنے چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. میں اسلامکلی نہیں سب پوچھتی، صرف اخلاقی طور پہ یا عقل آپ کی کیا کہتی کیا کرنا چاہیے. وہ وقت جو آپ کو آفس میں کام کے لیے دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ہم و غم اور فکر کیا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس وقت کیا میں ان کو پورا کر بھی رہی ہوں یا نہیں. میرے کام کی ٹائم لائن کیا ہے، مجھے کون سا کام کب تک کمپلیٹ کر لینا چاہیے، اور اگر میں ود ان ٹائم نہیں کر سکا تو یہ میری نااہلی ہے، مجھے پھر ایکسٹرا ٹائم لگا کے اسے پورا کرنا چاہیے. اس کو اللہ کا تقویٰ کہتے ہیں. اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. جب یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان کی زندگی میں بہت خیر اور بھلائی آتی اور اس کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے. کیا اس چرواہے نے یہ سوچا ہوگا کہ اس ایک روزے اور اس ایک امانت والے جواب سے اس کو اتنا بڑا انعام دنیا میں ہی ملنے والا ہے؟ اس نے نہیں سوچا ہوگا. وہ تو شاید پہچانتا بھی نہ ہو کہ یہ بیٹھے کون ہیں. تو جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری زندگی، تو زندگی کیا ہے؟ اوقات کا مجموعہ. میری زندگی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے.
تو یہی زندگی جو چرواہے کی زندگی تھی، یہی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک جنگل میں ہیں اور گرمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے اور دھوکہ دینے کے سارے مواقع بھی ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کوئی بھی بہانہ کر کے اپنا کام ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. کس کے لیے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے. اسی کو کہتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وقت میرے اللہ رب العالمین کا ہے. یہی سوچ پھر انسان کی نمازوں کی کوالٹی بھی بہتر کرتی ہے کہ اس وقت مصلی پہ کھڑا ہوں، یہ وقت میرے اللہ کا ہے، یہ زندگی میرے رب کے لیے ہے. تبھی نمازوں میں کوالٹی آئے گی. کوئی بھی کام جو ہمیں کرنا ہو، ہم چونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں عام طور پہ، یا پھر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریسیشن ملے یا شکر گزاری ملے یا کچھ دنیاوی فائدہ اس سے پہنچے. لہذا جب نیت ہی درست نہیں ہوتی، ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہوتی، تو پھر اعمال اور ان کی کوالٹی اور پھر ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. آؤٹ کم کوئی نہیں ہے نا، بحیثیت قوم کے ہم پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا ہے. تو روزہ صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری ایمانی صحت پر، روحانی صحت پر، دینی صحت پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم اور روح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ہیں ہی ساتھ. تو ان کی کلاسیفیکیشن کرنا بہت مشکل کام ہے، ان کو الگ الگ کر کے انسان کہے، اگرچہ کرنی پڑے گی، لیکن جسمانی طور پر آپ کچھ اعمال کریں گے تو ان کا آپ کی روح پر اثر جائے گا، روحانی ترقی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کے جسم تک اس کے اثرات جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں انٹرمکس ہیں. اور ویسے بھی روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام بھی دیتا ہے، روک لگا دیتا ہے. آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول آتا ہے، اور جس کے اندر سیلف کنٹرول آ جائے بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. سب سے مشکل کام نفس کے گھوڑے کو سدھانا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. روزہ اس میں مددگار ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا، لیکن روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر، کہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، شام تک کھانا کچھ نہیں. تو اس سے پھر ایک قوت ارادی بھی پیدا ہوتی کہ میں نے نیت کی تھی روزے کی، تو اب میں کھا نہیں کچھ سکتی، تو پھر وہ ایک ول پاور پیدا ہوگی. اور جس کے اندر ول پاور ہو وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ارادہ باندھا، تھوڑے سے حالات غیر موافق ہوئے، اس کو بدل دیا. تھوڑی سی مرضی کے خلاف چیز ہوئی، پھر اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا. تو یہ جو متلون مزاجی ہوتی ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. کبھی دیکھا ہے گرگٹ کو رنگ بدلتے؟ اس کے سامنے جس کلر کی آپ چیز رکھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ ویسے ہی ہو جائے گا. تو ہم لوگ بھی جس قسم کا رنگ سامنے آتا ہے، جس قسم کا شخص سامنے آتا ہے، جس قسم کا ماحول سامنے آتا ہے، ہمارا رنگ بھی ویسے ہی ہونے لگتا ہے. مومن کا تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے، کون سا؟ صبغت اللہ. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت رنگ بدل رہے ہیں؟ ایک فیس نہیں، اب تو کہتے ہیں نا ڈبل فیس نہیں ہونا چاہیے. اب تو لوگوں کے 10 چہرے ہیں، ہر جگہ ایک نیا چہرہ ہے. تو جس پہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ ول پاور چاہیے. اور وہ کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ آپ کے سیلف کنٹرول کے ساتھ، روزے کے ساتھ. پھر اسی طرح جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک محسوس ہوتی ہے، دوسرے انسانوں کا بھی خیال آتا ہے، پھر ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس سے آپ کے جو معاشرتی ریلیشن شپ ہیں وہ ہیلدی ہوتے ہیں. کئی بری عادتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں لوگ، یا سگریٹ وغیرہ کے، یا زبان کی پھسلن جن کی زیادہ ہوتی ہے، تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں آتی. ایک چیز جو بہت اہم ہے اور جس کو ہم میں سے اکثریت نہیں جانتی ہے، شاید آپ جانتے اور میں اس سے جاہل تھی، اور شاید کہیں پہلے پڑھا بھی ہو لیکن پھر ذہن سے نکل جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق، یا ایک حقیقت یہ ہے کہ بے حد معمولی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کا 10واں حصہ، 1/10 آف اے گرام، ملی گرام ہوگا، اتنی چیز بھی جب ہمارے منہ سے معدے میں چلی جاتی ہے
تو پورا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ریسٹ نہیں کر پاتا, یعنی وہ کام کر رہا ہے اور اس میں خاص طور پر لیور مصروف عمل ہو جاتا ہے, اس کو کئی فنکشنز ادا کرنے ہوتے ہیں اور وہ تھک جاتا ہے کام کر کے, حتیٰ کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بہت سی بیماریاں انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں. اس چیز کو صرف اور صرف روزہ کنٹرول کر سکتا ہے. اگر آپ روزے سے نہیں تو کیا ہوگا, آپ خود نہیں بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانے کے عادی, تو کوئی آپ کو کہے گا اچھا یہ کھا لو, اچھا کوئی نہیں ایک چٹکی لے لو. اب آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے چٹکی اٹھا لی اور چٹکی منہ میں لے لی, اب کیا ہوگا؟ کہنے کو تو آپ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے تھوڑی سی چیز کھائی, چٹکی کھائی, لیکن پورے ڈائجسٹو سسٹم پر آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا اس چٹکی کو کھا کے. ہم نے کبھی سوچا؟ نہیں سوچا نا. کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا, یا پتا تھا تو میں بھول چکی تھی بالکل. بعض اوقات معلومات ہوتی ہیں لیکن ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور ہر چیز کے اوپر پھر اور پردے چڑھ جاتے ہیں, بھول جاتا ہے انسان. اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے کہ آپ شعوری لا شعوری کسی بھی پریشر کے بغیر آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو آرام دیں؟ صرف ایک ہی صورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ روزہ. جی کل گھر جا کے میں نے تھوڑا اس کو ریسرچ کیا تھا, میڈیکل بینیفٹس آف فاسٹنگ نا. تو اس میں جو بھی آپ نے بات کی اس میں یہ تھا کہ جب ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو باڈی کا میجر پارٹ آف بلڈ جو ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا فاسٹنگ کے دوران, وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ بلڈ جو ہے جو ادھر کام کر رہا ہوتا ہے باقی باڈی میں اسپریڈ ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور دا سیکنڈ تھنگ کہ obviously ہم لوگ اپنے باڈی کے فیٹس کو برن کر رہے ہوتے ہیں جب فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی فیٹس بھی ریموو ہوتے ہیں. جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہوتے ہیں ان کا ویٹ تھوڑا لوز بھی ہوتا ہے. یہ کہ ہمارے باڈی میں ٹاکسنز یا کیمیکلز جو ریزیڈول ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ کھانے کی چیزوں سے کسی بھی طریقے سے چلے جاتے ہیں, وہ باڈی میں رہ جاتے ہیں کیونکہ لیور اس کام میں مصروف ہوتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام پراپرلی نہیں ہو رہا ہوتا. جب لیور اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو ڈیٹاکسیفیکیشن بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور باڈی سے وہ ریزیڈول کیمیکلز یا ٹاکسنز بھی بہت آرام سے نکل جاتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل افیکٹ کہ obviously برین کو جب پیور بلڈ پہنچے گا, نیورونز ریلیکس ہوں گے, تو پھر آپ زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور زیادہ شارپ آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے. جو فاسٹنگ جن سبجیکٹ سے کروائی تھی وہ یہی رپورٹ کرتے تھے کہ ہم زیادہ فوکسڈ فیل کر رہے ہیں اور زیادہ شارپ مینٹلی فیل کر رہے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ برین جو ہے وہ زیادہ اچھا فنکشن کر رہا ہوتا ہے. اور اسی آرٹیکل میں جو ہے وہ ایک کوٹیشن نیچے دی ہوئی تھی کہ ہیومن میمور کی جو لائف سٹائل ہے یا لائف سپین کو بڑھانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے نا کہ انڈر نیوٹریشن اوائڈنگ میل نیوٹریشن, مینس کم کھائیں لیکن اپنے آپ کو بالکل ڈپرائیو نہ کر لیں کسی بھی نیوٹرینٹ سے. تو انڈر نیوٹریشن رکھیں, میٹابولزم بھی اسٹرانگ ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو لائف سپین جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی. اور نفس پر روزہ کتنا بھاری ہوتا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ رکھ لیں نا تو صبر بھی آ جاتا ہے. صرف وہ جو ایک ول پار چاہیے نا آپ کو کہ رکھنا ہے, کرنا ہے, اور پھر اس کے لیے کوئی اسکیڈول بنا لیں یا کوئی الارم لگا لیں یا الرٹ لگا لیں یا ریمائنڈر دے دیں یا کسی کو کہہ دیں کہ مجھے یاد کرا دینا, جیسے ایام بیس کے ہیں یا سوموار کا یا جمعرات کا, کیونکہ بعض اوقات ہمیں بھول ہی جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی ایسی ہیبٹ بن جائے گی کہ آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا. تو اس سبجیکٹ میں ہمارا اصل فوکس کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کی ہیں وہ ہماری ہیبٹ بن جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے, مشکل نہ رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے, شادی کی خواہش. اور بہت سے لوگ جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور والدین توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا یا پسند کا رشتہ نہیں آ رہا, تو ہوتا کیا ہے, نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے آپ میں سے؟ آپ بتائیے, کیونکہ آپ لوگوں کے مسائل سنتی رہتی ہیں نا. جی سزا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چڑچڑا پن سے جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے, اریٹیشن بہت زیادہ, اور کیونکہ وہ ایک فوکس نہیں ہوتی نا لائف ان کی, ان کو مقصد نہیں سامنے ایک طرح سے آتا, تو وہ پھر جیسے عام طور پہ یہ شکایت بہت ہوتی ہے کہ پھر وہ جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے, اختلافی اس طرح معاملات شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ اوور آل پورے گھر کا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے. یعنی وہ شخص اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے,
فرسٹریشن کا شکار. اور اسی وجہ سے نا لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے جہاں پر کوئی ایسی خاتون موجود ہو جس کی شادی نہیں ہوئی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک عام چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے نا نفسیاتی مریض سی وہ بن جاتی ہیں. لیکن اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہیلدی لائف وہ گزار سکتی ہیں اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت ہو سکے تو ایسا ضروری بھی نہیں ہے, بہتر زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتیں ہی ضائع کر دیں. تو بیسیکلی اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا اور وہ ایک ناپسندیدہ اور منفی چیزیں نکال کے زندگی کو گزارنا نا وہ ریکوائرڈ ہے چیز. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا؟ جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو, کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان, ہماری نہیں خواہشات, ہمیں بھی حق ہے, اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام راستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا؟ روزہ. تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے. نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے, نہ کسی دوست کو, نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ایک نیچرل چیز ہے نا, اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی. تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حل یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے, یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. کس کو بلیم کریں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھ لیں. 18 سال کی عمر تو بیوہ ہو چکی تھی, وہ 48 سال زندہ رہی ہیں بعد میں. کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے انہوں نے, 2000 سے زائد احادیث روایت کی, کتنی علم کی خدمت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں. امام شافعی کی والدہ کو دیکھیں, وہ بہت ینگ ایج میں, امام شافعی بہت چھوٹے تھے, وہ بیوہ ہو گئی. اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے وہ. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہوتا. تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا اور نہ بندوں سے. ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے, اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا, یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا, تو وہ روزے رکھے, کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا. جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کی سوچیں ہیں, کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں, کس ماحول میں آپ رہتے ہیں, کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. لسٹ بنائیے کہ کون سے 5 لوگ آپ کے قریب ترین ہیں. آپ کن 5 لوگوں کے بیچ میں ہیں, آپ انہی میں سے ایک ایوریج ہیں, یعنی یو آر ون آف دیم. یہ محاسبہ کے اندر آئے گا کہ کن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے, پیرنٹس کیسے ہیں یا بہن بھائی کیسے ہیں, یعنی دن کا بڑا وقت آپ کا کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. بعض اوقات آپ کو بالکل اپنی سوچ اور اس سے اپوزٹ ماحول ملتا ہے, اپوزٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں. پھر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے لیے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی کی کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے, اچھی کمپنی عطا کر کہ جو ایمان میں اضافے کا باعث بنے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں, وقت گزاریں کہ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کن لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور ان کے کام بس بکھرے ہوئے ہیں, کوئی آرگنائزڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں, نہ ان کا کوئی فوکس ہے. تو وہ آپ کو بھی کیا کر دیں گے, اپنے اندر جذب کر لیں گے. تو واچ یور کمپنی, یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو روزے سے متعلق ہیں. انشاءاللہ آپ کو سافٹ بورڈ پر یہ لگا دیں گے یہ پیپرز,
چھٹی کے وقت فارغ وقت تو تھوڑا، یا صبح کے وقت یا درمیان میں، تو اس میں سے پڑھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں جو اہم حصے، انہیں پرنٹ آؤٹ کو باہر لگا دیجئے تاکہ لوگ نوٹ کر لیں، کیونکہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں کہ کن کن بیماریوں میں روزہ فائدہ دیتا ہے. ہم جب بھی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا دوائیاں کھانے کا سوچتے ہیں یا پھر کھانے کا سوچتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ دے گی یہ، حالانکہ ان کے برعکس بہت سی چیزیں نہ کھانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک یہ پچھلی بات ہو رہی تھی نا، یعنی کہ بھوک بھی ایک آزمائش ہے نا، یا نہیں؟ آزمائش ہے. بعض لوگوں کے لیے روزہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے. ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا پش کر کے اس طرف لانا چاہیے. لیکن یہ جو 5 آزمائشیں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ جو بھوک کی آزمائش ہے یا زندگی میں کوئی بھی آزمائش ہے، وہ کیوں ہے؟ کسی کے لیے اس کا پیٹ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کی شرمگاہ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد آزمائش ہے، کسی کے لیے کوئی. لکھیے آپ کی آزمائش کیا ہے، کیا چیز آپ کو پریشان رکھتی، کیا چیز آپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ بنی ہوئی، یہ جو آپ کو غمگین کرتی ہے، دکھی کرتی ہے، نان پروڈکٹیو بناتی ہے، کہ جس کو آپ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہٹ جائے، دور ہو جائے، ختم ہو جائے تاکہ میں بہت کچھ کر سکوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ جی ہاں، آزمائش جو ہے یہ مومن کی تربیت کرتی ہے. مشکلات انسان کی زندگی میں اس کی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں. کس طرح؟ نمبر 1 یہ کہ انسان انسانوں سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی انسان اس مشکل کو دور کر ہی نہیں سکتا. ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، دوستوں کی طرف، ادھر ادھر، ڈاکٹرز کی طرف، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے. ہوتا ہے نا، آپ سارے نسخے آزما چکے ہیں، حل نہیں ہے، لیکن وہ چیز ساتھ ہے زندگی کے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی یا کوئی بھی. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے جو کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو نہیں ڈالا. تو یہ آزمائشیں اور یہ امتحان دراصل بندے کو خالص کرتے ہیں، نکھارتے ہیں، بندے کو باقی انسانوں یا باقی چیزوں کے اوپر توکل یا اعتماد کی بجائے اللہ کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں. انسان کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، تکلیف کا ازالہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. بعض اوقات ہمارے قریب ترین، مخلص ترین، محبوب ترین، ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود بے بس ہے. پھر اسی طرح جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سب بے بس ہیں سمیت میرے، تو غرور، تکبر، اکڑ، یہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ. صفائی آہستہ ہوتی ہے لیکن ہوتی. انسان کے اندر ایک عاجزی اور ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے. ساتھ ہی انسان بہادر بھی بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک قوت بھی آ رہی ہوتی، ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز سے بھی ایکسپوز ہوں تو بیمار پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں پھرنے والے بچوں میں زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی غفلت دور کرنے میں بھی یہ مدد دیتی، انسان کو جگا دیتی ہیں ایسی پریشانیاں. ویسے آپ تہجد مشکل سے ہی پڑھیں، لیکن جب کوئی ایسی پریشانی آتی تو پھر انسان عام حالات سے اوپر اٹھ کے عام نمازوں سے زیادہ ایکسٹرا نماز کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کی طرف مائل ہوتا ہے، روزے کی طرف، ذکر اور دعا کی طرف، یعنی وہ سارے راستے اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا مقرب بن سکے. انسان کے اندر حکمت، عقل، بصیرت بھی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ آزمائشیں اور تکلیفیں انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتی ہیں جو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے آپ. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو لوگ اور طرح آپ سے معاملہ کرتے ہیں، جب آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں
تو قریب ترین اور محبوب ترین رشتے آپ کے ساتھ مختلف طرح معاملہ کرتے ہیں. تو پھر انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے. اصل سہارا کون ہے یہ پتہ چلنے لگتا ہے. اور اس طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہونے لگتی. اگر دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے تو پھر کیا ہو ہمارا حال؟ ہم اور زیادہ اس میں انٹرسٹ لینے لگے، اور زیادہ دلچسپی لینے لگے. تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی، اور بار بار یہ سوچ آتی ہے کہ میری زندگی کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اولاد میں مسئلہ ہے یا مال کی طرف سے، کسی بھی طرف سے، تو انسان بار بار آخرت کو یاد کرتا ہے. چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی نہیں. پھر کسی کے پاس اگر زیادہ بھی تو انسان سوچتا ہے اس کا بھی ختم ہو جانا ہے، اور میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دونوں نے جانا تو ایک ہی جگہ ہے. کوئی دنیا بھر کے لے گیا تو بھی قبر میں جانا ہے، اور کوئی خالی ہاتھ گیا تو بھی قبر میں ہی جانا ہے. انجام سب کا ایک ہی ہے. تو اتنے زیادہ غم کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ انسان اپنے آپ کو ہی کھاتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے پاس یہ کیوں نہیں اور اس کے پاس کیوں ہے. تو اس کیوں کا کوئی جواب ہے؟ یہ تو تقسیم ہے اللہ کی، جس طرح اس نے چاہا اس نے تقسیم کر دیا. تو یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم بہت سے کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہم یہاں آ کے ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ میری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں مزید کوئی اچھی عادتیں نہیں اختیار کر سکتی. آپ کو کیا خبر کہ ہم کس پرابلم میں ہیں؟ اس لیے یہ بہت سی چیزیں تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. تو کسی بھی آزمائش کو، کسی بھی امتحان کو جو اللہ کی طرف سے آئے، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے. کوشش ضرور کریں اسے دور کرنے کی، نہیں ہو سکتا تو ایکسپٹ کریں، اور اس کے اندر بس کھو نہ جائیں. اسے ایکسپٹ کر کے اس کے بعد اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، چاہے ذاتی عبادت کی بات ہو یا پھر لوگوں کی خدمت کی. ایسے ڈسٹریکشن لائف میں ہوتے ہیں جس کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں گین ہوتی ہیں، لیکن ان ڈسٹریکشن کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بالکل. وہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جب یہ جتنی آپ نے باتیں بتائی، یہ پازیٹیو جو فیلنگس ہیں یہ انسان کے اندر آتی ہے؟ اللہ سے تعلق جو ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف راغب ہونا ہی حل ہے. تو یہ پھر کیفیت آنے لگتی ہے. جب انسانوں سے مایوسی ہوتی ہے نا، پھر انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. کچھ لوگ تو اس مایوسی میں گر جاتے ہیں اور یا خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اور کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اپنے یا دوسروں کو نقصان دینے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے جانا چاہیے. اچھی کمپنی، اچھی چیزیں پڑھنا، مثبت سوچ جہاں سے بھی ملے اس کی طرف راغب ہونا. ٹھیک ہے. تو ڈسٹریکشنز کون کون سی ہوگی ان کی لسٹ بنائیں گے. امتحان، آزمائشیں ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، شہوانی خواہشات ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کھانے پینے کی خواہش ڈسٹریکشن ہوتی ہے بہت بڑی، اور دوست ڈسٹریکشن ہوتے ہیں. جی، ہر وقت اس کے اوپر دماغ لگا ہوا. وہ کون سی ایک چیز ہے، یعنی مسئلہ اپنا کون سا دیکھیں گے، وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے گرد آپ کا دماغ ہر وقت گھومتا رہتا ہے، جو آپ کو کہیں فوکس نہیں کرنے دیتا، کہیں آپ کو جم کے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو وہ آپ کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے چھٹکارا ضروری ہے، کیونکہ ہماری لائف اس مسئلے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا طواف کرتے رہیں. اس کو بریک کرنا ہے، ہم نے اس ہیبٹ کو بریک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بچا کر پروڈکٹیو کام میں لگا کر اس کو اللہ کی خاطر گزارنا ہے. جی جی، اپنے آپ سے باتیں اور اس میں نے یہ فیل کیا کہ میں اتنی زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں، کام کرتے کرتے ایک دم سے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دو تو مجھے پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. یہی چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے ڈرل کی تھی نا کہ کسی بھی ہیبٹ کو بریک کرنے کے لیے ہمیں فائدے اور نقصان دونوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں پھسلن زیادہ ہوتی، کب میری عادت زیادہ ہو جاتی، کب کم ہوتی ہے، اور پھر آلٹرنیٹ دینا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں عادت کو بدلنے کے، جو پہلے بھی میں تفصیل سے ذکر کر چکی ہوں، وہ 13 سٹیپس ایک دن میں نے بتائے تھے، ایک دن شاید کچھ اور بھی ذکر کیے تھے. ان کو آزما کے دیکھیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. باقاعدہ لکھنا پڑے گا، بالکل لکھنا ضروری ہے. جی، اس میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے ایک انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہونے میں نا.
تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں بھی سوچنے لگے نا تو پھر سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان، ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنا. تو یہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا ایگزیکٹ لائن کہ کہاں آپ نے دوسروں سے سوشلائز کرنا شروع کرنا ہے، مطلب آپ کی جو ایکسٹروورژن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی. ہر وقت انٹروورٹ رہنا، دونوں چیزیں جو انتہا پہ جو جاتی ہیں نا وہ پھر خراب کرتی ہیں. تو بیلنس شوڈ بی ریکوائرڈ. بالکل صحیح. چلیے آگے تھوڑا سا پڑھتے. ہم بات کر رہے تھے صدقہ خیرات کی، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے، مزید ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے کہ صدقہ خیرات کا صحت پر، جسم پر، ہمارے تعلقات پر، اللہ سے، بندوں سے، خود ہماری سیلف گرومنگ میں کیا اثر ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں، سینے سے ہنسلی تک. خرچ کرنے کا عادی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یعنی اسے پروٹیکٹ کرتا ہے خرچ کرنے والے کو، یا وہ تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں، اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے. اتنا لمبا اس کا وہ کرتا ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے فٹ پرنٹس بھی مٹتے جاتے ہیں. لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کپڑے جب آپ دھوتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈھیلے ہوتے ہیں اور اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو دھوتے ہیں تو وہ چھوٹے بیبی کا کپڑا بن جاتا ہے. بس یہی مثال. بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک، تو صدقہ کرنے اور نہ کرنے میں یہ فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. یعنی ایک انسان جو اتنے خطرات میں بھی گھرا ہوا ہو ان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ صدقے کے ذریعے. کہ بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑی آزمائش سے نکلنے کا ایک طریقہ صدقہ بھی ہے. اور پہلے ذکر ہوا تھا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، جو بھی اللہ نے آپ کو چیز دی ہے نا اسے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ اچھی سوچ ہے، وہ کوئی خاص صلاحیت ہے، تو اسے استعمال کریں. چاہے آپ کا نفس نہ بھی مانے پھر بھی استعمال کریں اللہ کے راستے. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کتنا لمبا کرتا بنتا ہے آپ کا. اسی طرح کوئی ہنر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے اسے شیئر کریں. کوئی بھی چیز خود آپ پہچانتے ہیں، کیونکہ جب صدقے کی بات آتی ہے تو ہم صرف محدود ٹرمز میں سوچتے ہیں مال، اور جب مال نہیں ہوتا تو ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر بیٹھے رہتے ہیں بیکار. حالانکہ اللہ نے بہت صلاحیتیں ہمیں دی. کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، یا خود کو فائدہ پہنچائیں، یا بندوں کو فائدہ پہنچائیں، یا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. فارغ نہ رہیں، فضول باتیں نہ سوچیں، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہیں. زندگی کو زندہ دلی اور مسکراہٹوں سے آراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا بلکہ سنت کے اتباع اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یہاں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں ہوتی، اس سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. خصوصاً جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی کچھ چل رہی ہوتی ہے. کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ فتنے ہیں. اب جو لوگ ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہوتے ہیں
آزمائش بن گئے. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم اس سے نکلیں کیسے باہر. لہٰذا ہمیں غلطی پہ دوسری پہ تیسری کرے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں, خود کو بھی. نہ عبادت ٹھیک ہو پاتی ہے, نہ تعلقات اچھے ہو پاتے ہیں, اور نہ ہماری گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم بالکل اس کے اندر دب کے رہ جاتے ہیں. اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے, اور اس کی مسکراہٹ ہے کہ جس سے آپ کو چڑ ہے نا, اس کے سامنے سب سے زیادہ مسکرائیں. صرف ایک ہفتہ ہی عمل کر کے دیکھیں, آپ کے تعلقات میں لازماً بہتری آئے گی. جب بات کریں اس سے مسکرا کے کریں, کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا, اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کھا جائیں گے اس کو, اور زیادہ اپنی آنکھوں سے غصہ شو کریں گے, منہ بھیج کے بات کریں گے, دیکھیں گے بھی نہیں, سراسر قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ادھر منہ کر کے بات کریں گے. وہ بات کر رہا ہوگا اور ہم دوسرے سے کرنے لگ جائیں گے. کس قدر بد اخلاقی ہے, کس قدر بد اخلاقی. فوراً ایک نیگیٹو قسم کا ریاکشن شو کریں گے, منہ بنانے لگیں گے, اپنے آپ سے بات کرنے لگیں گے. نو نو نو. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کا کسی سے اختلاف ہو تو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے, بھی کس کو دکھا رہے ہو یہ منہ, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے جب تک ہم نہیں بدلیں گے, کسی کے بدلنے کا مت سوچیں. ہم خود پہ قابو نہیں پا سکتے, کسی کو کیا سدھار سکتے ہیں. جی دیکھیں, اس مسئلے کا حل کچھ اور ہے کہ جب وہ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, اس کا رکاوٹ کچھ اور ہے, مگر کیا بد اخلاقی کر کے پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میری فرینڈ تھی, اس کو لگا کہ میں when I started doing it, whenever she passed, I used to give her a smile. اس کو اسٹارٹ میں بڑا غصہ لگتا تھا کہ مجھے اسمائل کیوں دے, ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے, لیکن 3-4 دن بعد she just started talking to me again. یعنی ہم دراصل اپنی بدگمانیوں, اپنی بد اخلاقیوں کے خود ہی قید ہو چکے ہوتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس مصیبت سے اب نکلیں کیسے. تو وہی ہے کہ جیسے کسی دشمن شیطان نے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے اور آپ کی جان بھی خطرے میں. جی آپ کچھ کہیے. Ustaza, since childhood, there was this one girl in my school that I didn't like at all. We didn't get along because uski jo best friend thi, she left her and became my best friend, so she became my enemy. And like when I was in grade 1 through 6, I used to be really scared of her. But afterwards, in grade 7, like I started, talking back to her and being rude to her the way she used to be. We fought to such an extent that we even slapped each other a few times, and we went to the principal's office because of this. So I remember I told this to my khala once, and she told me that, beta, try smiling at her instead of, fighting with her. So at first I was like, what's wrong with you, khala? She disrespects me in front of everyone, I should smile at her. So my khala was like, just try it. تو میں نے وہ ٹرائی کی. پہلے بہت مشکل تھا کہ why should I smile at her, but when I started smiling at her, she used to be like, you're mad, you're crazy, I'm cursing and you're smiling at me. But after a while she stopped like insulting me, and I remember I was having a birthday party at my house, and I had called all of my friends who were also some of her friends, but I hadn't called her. So she came up to me and she gave me a gift, and then I felt bad and I invited her. So she didn't come to the party, we didn't become friends, but our enmity finished in that. اور اس سے انسان لگتا ہے جیسے ایک بندھن کھل گیا ہے, اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے. جس کی بھی دشمنی پال کے رکھیں گے اور جس کے بارے میں بھی آپ پریشان رہیں گے, رکھیں گے یا ہوں گے, اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑے گا. فورٹین مسلز یوز ہوتے ہیں جب آپ اسمائل کرتے ہیں, اور 70 جب آپ اسٹریس والا چہرہ ظاہر کرتے ہیں, تیوریاں چڑھاتے ہیں. پھر ہے شکر گزاری. صحت ہو یا بیماری, خوشی ہو یا غم, نفع ہو یا نقصان, غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, پس تم میرا ذکر کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے, یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی. آپ نے فرمایا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
یعنی تہجد صرف کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے بلکہ شکر گزاری کے لیے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا. اور یہ پازیٹو سوچ ہے نا. اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، مسکراہٹ دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ بیماریاں اور مسائل دور کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، نماز مکمل صحت کی ضمانت دیتی. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو زندگی میں کرنے کی، جن کی عادتیں ہم نے ڈالنی ہی ڈالنی ہیں، وہ ساری ہمارے فائدے کی، اور یہ دنیاوی فائدے ہیں. آخرت کے فائدے تو کل کھلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اگر نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں رہتا کہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے. اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال. اور پھر ابلاغ دین کی بات آگے پہنچانا. یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی آ جاتا ہے، معاشرتی صحت میں بھی آ جاتا ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کے بارے میں بھی. 3 چیزوں کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا نا، نفس کا حق، بندوں کا حق اور اللہ کا حق. ٹھیک. دین کی تبلیغ انسان کو صحت مند اور تر و تازہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے. اور اس چیز کو آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ علم شیئر کرتے ہیں تو آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں. آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کن کن کاموں کے کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. نماز سے ہوتی ہے، روزہ افطار کرنے پہ ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ہوتی ہے، ذکر کرنے سے ہوتی ہے، کسی کی مدد اور خدمت کرنے سے ہوتی ہے، غلط کاموں سے بچنے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسکراہٹ سے ہوتی ہے، اور خدمت خلق سے، اور خدمت خلق میں خاص طور پر علم دینے سے، علم بانٹنے سے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنے سے، کسی بھی طرح کی شیئرنگ جو ہے. ان میں سے کون سی چیز نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرنٹ چوائس ہوتی ہے. تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کام کو کرنے کے بعد ہلکے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوجھل بنا دیتی ہیں. تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کے دل میں کوئی خلل، پریشانی، تھوڑا سا بھی بوجھ ہو، اور آپ اس نیت کے ساتھ کوئی اچھی چیز پڑھ کے، سیکھ کے دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں، سکھائیں، اور اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے نا آپ کے اوپر، بس وہ آپ کسی کو کہیں ذرا میری بات سن لیں اور وہ پریشانی سے الٹ دیں اس پر، تو پھر آپ کے میں ہلکی ہوگی. بات صرف کسی کو پریشانی سنا کے ہلکا ہونے والی نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے. پریشانیاں سنا کے ہلکا ہونے کی بجائے کسی کو اچھی بات سنا کے اس سے زیادہ آپ ہلکے ہو سکتے ہیں. اس کو تجربہ کیجئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ذرا سا بھی مسئلہ ہے نا زندگی میں، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اور وہ پھر وہ آپس میں سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو وہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہیبیچول ہے، اس بندے کی بس عادت ہے ہر وقت رونا رونا، اور یہ ناشکر گزاری بھی ہوتی ہے. اکثر ہم کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے سب کام چھوڑ دیں. بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے، ماں کو کہیں گے سب کچھ چھوڑ دیں بس ہماری بات سنیں. آج میری دوست نے مجھے یہ کہا، کچھ بھی نہیں بات. اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس سے بہت اہم چیزیں، اس کی بجائے آپ کو جب پریشانی کسی کو سنانی ہو، یہ کلیے کے طور پر ذرا لکھیے اس بات کو اور کریے اسے.
جب کسی کو پریشانی سنانے کا دل چاہے تو ایک اچھی بات سنائیے. سنانا ہے نا آپ نے, کچھ سنائیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی صرف شکایتیں لگانا, وہ اسی سے ہی ہلکے ہوتے ہیں, صرف دوسروں کی برائیاں کر کر کے. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی اچھی باتیں بتا کے خود بھی خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو یہ مثبت اور منفی دو رویے ہیں زندگی کے. آپ کو کیا اختیار کرنا ہے سوچ لیجئے اپنے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن